رسول کریم اس امت کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آخری امت جنت میں پہلے جائے گی۔ اللہ پاک نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ختم نبوت کے صدقے، اور نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کا مقام اللہ پاک نے اونچا رکھا ہے۔ قیامت کے دن 120 صفحے لگے گی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اور 80 صف کے اندر اکیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت کے اندر ہوگی، اور 80 صف کے اندر 40 صف کے اندر 1,24,000 انبیاء اکرام کی امتیں ہوں گی۔ کتنی بڑی تعداد اس امت کی جنت کے اندر جائے گی، اور اللہ پاک نے اس امت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اور سب سے بڑا حکم ہمارے لیے نماز کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نماز کی باری آئی، پوری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشوں کے نبی، نبی علیہ السلام کو عرش کے اوپر بلا کر 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب نماز کے احکامات نازل ہوئے تو صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اللہ پاک سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ تو 9 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور فرمایا کہ یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت کی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ تو آخری دفعہ جب 5 نمازوں کے اوپر بات آئی تو بولا اب بھی زیادہ ہے، میری امت کے اوپر 3 نمازیں تھیں، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، 5 نمازیں میں زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے واپس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت پڑھے گی 5 نماز، اللہ پاک اس کو 50 نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور 5 نمازیں 5 پیغمبروں کی امت کو عطا فرمائی گی۔ اگر ہمارے سامنے صبح کی نماز کی اہمیت سامنے ہو جائے تو بندہ، میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، کہ بندہ صبح کی نماز پڑھے گا، اس کو ملے گا کیا؟ جب اس کی فضیلت ہمارے سامنے آ جائے گی تو یقیناً بندہ نماز کا اہتمام کرنے والا بنے گا۔ صبح کی نماز اس امت کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ملی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، جب دنیا درخت کا دانہ کھایا دنیا کے اندر آئے، اور میاں بیوی دور دور 40 سال تک اللہ کے پیغمبر ہوتے رہے۔ تو ایک وقت ایک صبح ایسی آئی، اللہ رب العزت نے ان کو چند جملے سکھلائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو وہ صبح کا ٹائم تھا، تو ان کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے۔ تو نبی علیہ السلام کا امتی صبح کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے گا، گویا وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آدم علیہ السلام کی 40 سال رونے کی عبادت کا ثواب خالی صبح کی نماز میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آپ بندہ کو نماز ضائع کر دو تو بہت بڑا نقصان کے اندر جائے گا، اتنی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اور جو ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سمت کو تحفے کے اندر عطا فرمائی، اور اس کا مقام مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ اپنی پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ پیارا ان کو بیٹا تھا، بیٹے سے تذکرہ کیا، ماں کی تربیت تھی، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابا جان، آپ کو جو حکم بھی ملا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے، اور انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اور گردن بھی نازک ہے، چھری بھی تیز ہے۔ ایک پیغمبر ذبح کر رہا ہے، دوسرا ذبح ہو رہا ہے۔ پیغمبر کہتا ہے میں ذبح کر دوں، دوسرا کہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں، چھری بھی تیز۔ وہ کون سی طاقت ہے جو چھری کو چلنے سے روک دیتی ہے؟ آخر کر اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیجا، جب وہ ذبح ہوا دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکرا رہے ہیں۔ وہ زور کا ٹائم تھا، انہوں نے شکرانے کے 4 رکعت نماز ادا کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زور کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے گا، اتنا بڑا اجر پائے گا گویا اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آج بھی اتنی مختصراً میں 2 نمازوں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اتنی بڑی فضیلت آتی ہے کہ نماز کا اہتمام، نماز کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند کیا، تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی ہدایت بھی پسند آئی کہ حضور علیہ السلام کے پسینے